الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی نایاب ویڈیو ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے گا. دوستو، یہ وظیفہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، اور نہ ہی یہ ویڈیو کسی نے آج سے پہلے اپلوڈ کی ہوگی اس طرح کی. تو دوستو، آپ سے سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جتنا ہو سکے لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو کی آپ کو اپڈیٹس مل سکیں. دوستو، ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب العالمین کے گھر کا طواف کریں اور اس کے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی اسے زیارت نصیب ہو. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جانا اور اس کے محبوب کے گھر جانا یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، بلکہ نصیب سے جایا جاتا ہے. تو دوستو، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ اس وظیفہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے گا. دوستو، وظیفہ جاننے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو آپ اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. ہمارے یہ امام صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ وظیفہ جب چند دن کیا تو ان کے دل کو، ان کی روح کو ایک سکون ملا، اور انہیں اپنے رب پر ایک یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بضرور اپنے گھر بلائے گا. تو وہی بات ہوئی کہ کچھ ماہ گزرے تھے تو ان کا کسی قراندازی سے عمرے کا ٹکٹ نکل آیا، اور ماشاءاللہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت نصیب فرما دی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ شریف میں تھا تو آنے سے پہلے میں نے ادھر دعا کی کہ یا اللہ، اپنے محبوب کا صدقہ مجھے دوبارہ بلانا اور اسی سال بلانا، جلد ہی بلانا. تو وہ یہ دعا مانگی انہوں نے، تو وہ واپس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پہ کرم کیا، اور اسی سال میں کچھ 6-7 ماہ گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ عمرے کی سعادت نصیب فرمائی. دوستو، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہفتے تک یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے. آپ نے رات کو اٹھ کے تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں جتنے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر درود تنجینہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. دوستو، درود تنجینہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پسندیدہ درود پاک ہے. وہ اس کو بکثرت پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے 11 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے. اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیات جو آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہیں، آپ ان کا سکرین شاٹ لے لیں یا انہیں یاد کر لیں. تو یہ آپ نے 11 مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرنی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے گا. ایک ہفتے تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی روح کو سکون ملے گا اور آپ کے دل کو اطمینان ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی اسی سال عمرہ پر بلائے گا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اسی سال عمرہ پر جائیں گے. دوستو، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. میری آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے، اسے آپ ضرور اپنائیے گا. انشاءاللہ اس سے آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا. اور اس ویڈیو کو آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر آپ نے اسے ابھی تک شیئر نہیں کیا تو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ہماری نئی ویڈیوز کا آپ کو اپڈیٹس مل سکیں. دوستو، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.